السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اردو کے سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے سندھ میں مسلمانوں کی آمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان بنی امیہ کا مشہور بادشاہ ولید بن عبد الملک 86 ہجری مطابق 705 میں تخت نشین ہوا۔ اس زمانہ میں عربی حکومت کا جھنڈا چین سے اسپین تک لہرا رہا تھا۔ عرب، شام، ایران، عراق اور براعظم افریقہ کا شمالی اور مغربی حصہ مصر سے مراکش تک سب اس کے زیر نگین تھے۔ عرب تاجر دنیا کے کونے کونے میں پھیل کر ایک طرف تجارت کو فروغ دے رہے تھے اور دوسرے طرف اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ لنکا میں ایک عرب سوداگر کا انتقال ہوا۔ لنکا کے راجا نے مرحوم سوداگر کی عورتوں اور بچوں کو ایک جہاز میں بیٹھا کر عرب روانہ کیا اور بادشاہ ولید کے لیے کچھ قیمتی تحفے بھی ان جانے والوں کے ساتھ کر دیے۔ جب جہاز دیبل یعنی کراچی کے سامنے پہنچا تو سندھ کے لٹیروں نے جہاز لوٹ لیا اور عربی عورتوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ ان میں سے ایک عورت نے عراق کے گورنر حجاز سے غائبانہ فریاد کرتے ہوئے اسے پکارا، یا حجاز المدد۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے حجاز بن یوسف ثقفی ملک عراق کا گورنر تھا۔ جب اس کو اس حادثے کی خبر پہنچی تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے بے ساختہ جواب دیا، لبیک لبیک، یعنی گھبراؤ نہیں، میں مدد کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ سندھ کے راجا داہر کے نام ایک سرکاری خط بھیجا اور حالات لکھ کر عربی عورتوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن داہر نے بات سنی انسنی کر دی۔ پھر تو حجاز نے سندھ فتح کرنے کی ٹھان لی اور عبیداللہ بن نبہان کو سپہ سالار مقرر کر کے ایک لشکر ان کے ساتھ روانہ کیا۔ سندھ پہنچ کر جب عربوں اور سندھیوں میں جنگ شروع ہوئی اور حضرت عبیداللہ شہید ہو گئے تو حجاز نے بدیل کو سندھ پہنچنے کا حکم دیا۔ وہ 3000 کا لشکر ساتھ لے کر پہنچے اور بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ۔ ان کا گھوڑا بدکاوا گھوڑے سے گر پڑے۔ سندھیوں نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ جب حجاز کو اس کی اطلاع ہوئی تو اسے بڑا صدمہ ہوا۔ اس نے اپنے نوعمر بھتیجے محمد بن قاسم ثقفی کو 6000 فوج دے کر سندھ روانہ کیا۔ محمد بن قاسم نے پہلے دیبل فتح کیا، پھر آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ خود راجا داہر فوج لے کر مقابلے پر آیا۔ اسلامی لشکر اور سندھی فوج کے درمیان خوب گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح دی۔ راجا داہر مارا گیا اور سندھ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور وہ عربی عورتیں بھی مل گئیں جنہیں سندھی لٹیروں نے قید کر رکھا تھا۔ سندھ فتح ہو جانے کے بعد محمد بن قاسم نے پنجاب کا رخ کیا اور ملتان تک قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی روز بروز جنگی کامیابی دیکھ کر چتور اور کنوز کے راجاؤں نے بے لڑے بھیڑے محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی۔ جنگ سے فرصت ملنے کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ میں اسلامی سلطنت قائم کی، جسے عرب کی مرکزی حکومت کی شاخ قرار دیا۔
جا بجا کئی ہزار عربوں کو آباد کیا، مسجدیں بنوائیں۔ مسلمانوں کا عدل و انصاف، ان کی صاف ستھری اسلامی زندگی، ان کی نیکی اور پرہیزگاری دیکھ کر کثیر ہندو اپنی خوشی سے مسلمان ہو گئے۔ اس طرح سندھ اور پنجاب میں عربی اور ہندوستانی مسلمانوں کی آبادی شروع ہوئی۔ اس سبق کے کچھ مسک دیے ہیں۔ پہلا ہے فعل متعدی، وہ فعل ہے جو فعل اور منصول با کو چاہے، جیسے زید نے کپڑے کو کاٹا۔ اس مثال میں کاٹا فعل متعدی ہے۔ دوسرا ہے فعل لازم، وہ فعل ہے جو صرف فعل کو چاہے، مفعول با کو نہ چاہے، جیسے کپڑا کٹا۔ اس مثال میں کٹا فعل لازم ہے۔ فروغ تیسرا ہے فروغ ترکی، رونق زبر نگین، زیر حکومت، حکومت کے نیچے۔ اس سبق کے نیچے کچھ سوالات ہیں۔ پہلا ہے سندھ پر عربوں نے کیوں حملہ کیا؟ دوسرا سوال ہے ذیل کے کلمات میں فعل متعدی اور فعل لازم الگ کرو، جیسے پکارا، پہنچے، بھیجا، لہرا رہا تھا۔ تیسرا سوال ہے اطاعت، عدل، قبضہ، انصاف کی ہجے کرو۔ اس سوالوں کے جواب آپ کامنٹس میں دیں۔ یہ سبق آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔